میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی اور ایک اور حدیث شاید آپ نے سنی ہو جو ہمارے ہاں جمعے کے خطبوں میں بھی بہت جگہ پڑھی جاتی ہے کہ خطباء ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہدی طریقے کو کہتے ہیں اور کسی چلن یا رواج کو کہتے ہیں. ہمارے ایک دوست اس کا ایک بڑا بلیغ اردو ترجمہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہدی تہذیبی رویے کو کہتے ہیں. تو خیر الہدی کہ جتنے بھی دنیا میں تہذیبی رویے پائے جاتے ہیں، دنیا میں جتنی بھی عادات پائی جاتی ہیں، جتنے بھی اطوار پائے جاتے ہیں، جتنے بھی چلن پائے جاتے ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جتنی نارمز اور جتنی ویلیوز پائی جاتی ہیں، تو اس میں سے ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے رویے اور آپ کی عادات میں سب سے زیادہ بھلائی ہے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے اور جمعے کے خطبوں میں اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف جائیں. دوسرا آپ نے ایک ارشاد فرمایا کہ ہدینا، وہی لفظ ہے پھر سے، مخالف لہدی اہل الاوثان والشرک. آپ نے فرمایا کہ ہمارا طریقہ، ہمارا طرز بود و باش، ہمارا رہن سہن کا طریقہ وہ اہل شرک اور بت پرستوں کے طریقے کے مخالف ہے. یہ مخالف کا لفظ تو اردو اور عربی دونوں میں استعمال ہوتا ہے نا. تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ ہدینا مخالف لہدیہم، اور ایک اور روایت میں آتا ہے ہدینا مخالف لہدی اہل الاوثان والشرک. احادیث میں کثرت کے ساتھ کچھ الفاظ آتے ہیں، مثلا خالف الیہود والنصارى، مخالفت کرو، اپنا طریقہ جدا کر لو، اپنا طرز جدا کر لو یہود سے اور نصارہ سے. اور مخالفت کا مطلب ہمارے ہاں اردو میں شاید یہ زبانی مخالفت کو کہتے ہیں، کسی کے ساتھ اختلاف. عربی میں جو مخالفہ کا جو وسیع مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے طرز اور طریقے سے اپنے طرز اور طریقے کو جدا کر دینا، یعنی ایک واضح لائن آف ڈسٹنکشن ڈرا کر دینا، درمیان میں ایک خط قائم کر دینا کہ یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ الفاظ بہت ارشاد فرمائے ہیں، اور دوسرے جو الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے ہیں وہ تشبہ سے منع فرمایا ہے. تشبہ کہتے ہیں کسی کی مشابہت اختیار کرنے کو، کسی جیسا بننے کو. اور مشابہت میں آپ کے جو الفاظ ہیں وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ٹخنوں تک اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں. سر کے بالوں میں آئے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا. قزع کیا ہے؟ کہیں سے بال تھوڑے کاٹنا اور کہیں سے بال زیادہ کاٹنا، کہیں سے چھوڑ دینا اور کہیں سے کاٹ دینا، اس کو قزع کہتے ہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ سارے سر کے بال ایک طرح سے کاٹے جائیں گے، اور اگر زلفیں چھوڑی جائیں گی تو ایک ہی طرح سے چھوڑے جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا زلفیں یا پٹے جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں ایک ہی طرح سے بالوں کو چھوڑ کر کان کی لو تک یا کان سے نیچے تک بھی رکھے جا سکتے ہیں، یا وہ پھر ایک ہی طرح کے ساتھ چھوٹے کرائے جائیں گے، یا ایک ہی طرح سے پورے سر کو منڈوایا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہیں سے سر منڈوائیں اور کہیں سے چھوڑ دیں، یا کوئی ایک چھوٹی سی چوٹی درمیان میں چھوڑ دیں جیسا کہ ہندوؤں کا رواج ہے چوٹی چھوڑنے کا. تو یہ سر کے بالوں کے بارے میں آپ کے حدیث موجود ہے. اس کے بعد آپ سر سے نیچے اتریں تو مونچھوں کے بارے میں احادیث موجود ہیں، داڑھی کے بارے میں احادیث موجود ہیں. اس سے نیچے آئیں تو آپ کو لباس کے بارے میں احادیث موجود ہیں. ہوتے ہوتے آپ کو احادیث جس میں یہود و نصارہ کی مخالفت کا ذکر ہے اور مشرکین کی مخالفت کا ذکر ہے، اس میں پائنچوں اور حتیٰ کہ جوتوں، نعال اور موزوں کا ذکر بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی یہ روح تھی، اور یہ اسلام کی ابدیت اور آفاقیت کا تقاضا تھا کہ کسی بھی اعتبار سے اس میں پچھلی تہذیبوں کی اور بگڑے ہوئے ادیان کی اور تحریف شدہ مذاہب کی اور اہل شرک کی، اہل باطل کی،
مشرکین کی اور یہود و نصارہ کی کوئی خوب بو اس کے اندر آنے نہ پائے، چیزیں باہم خلط ملط نہ ہو، مکس نہ ہو آپس میں۔